اللہ نے جسے حلال کیا اسے ہم حرام نہیں کر سکتے، اللہ نے جسے حرام کیا اسے ہم حلال نہیں کر سکتے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل سورہ تحریم آیت نمبر 1، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو بول رہا کیا؟ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بول رہا، غور سے سنو یہ مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بول رہا اے نبی، اللہ تعالیٰ جس چیز کو حلال کیا اس چیز کو تم کون ہوتے حرام کرنے والے؟ یعنی اس کے پیچھے ایک پورا واقعہ ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیے۔ حالانکہ شہد کھانا، شہد کا استعمال کرنا حلال ہے، لیکن ایک لمبا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ چلو میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، آج کے بعد میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ تو فوراً اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اے نبی تم کون ہوتے؟ اللہ جس چیز کو حلال کر دیا اس کو حرام کرنے والے تم کون ہوتے؟ شہد حلال میں کرا تھا، تمہاری بیویوں کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس وقت 8 یا 9 بیویاں تھیں تو ان کی وجہ سے تم شہد کو اپنے اوپر حرام کرنے والے کون؟ تو یاد رکھو، جب نبی کے لیے حق نہیں ہے کہ وہ حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے یا دوسروں کے لیے حرام قرار دے، تو آج دوسرا کون ایسا شخص ہو سکتا ہے جو کسی بھی حلال چیز کو حرام کر دے؟ اس کے اوپر بڑی اہم بات ہے، لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ آج یہ جھوٹے پیروں، فقیروں، مریدوں کے پیچھے گر کے جتنے لوگ ان کے سلسلوں میں جڑ کے ان کی بات مان لیتے نا، یہ لوگ حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیتے ہیں، حلال چیزوں کو حرام کر دیتے۔ ان کے پیر صاحب بول دیے یہ حرام تو وہ ان کے لیے حرام۔ اللہ کے لیے غور کرو، یہ غیر اللہ کو اس کا حق دینا۔ اب دوسری چیز یہ بھی ہے، دیکھو حلال حرام کا حق اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو دینا یہ بھی شرک ہے۔ کیسے؟ دیکھیے جیسا کہ میں ابھی بول رہا تھا، جب اللہ کے رسول کسی چیز کو حلال حرام نہیں کر سکتے تو دوسرا کون کر سکتا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے تعلق سے ایک واقعہ بھی ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 31 اگر آپ نکال کر دیکھو، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ ذرا غور سے سنو واقعہ۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو رب بنا لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ آیت نازل کرا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، سامنے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، اس صحابی کا نام عدی بن حاتم۔ وہ صحابی بولے، حالانکہ وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے یہودی تھے غالباً، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بول رہا یہودیوں کے تعلق سے، عیسائیوں کے تعلق سے، کہ یہ جو یہودی ہیں اپنے علماء کو، اپنے بڑے لوگوں کو رب بنا لیے، معبود بنا لیے۔ تو وہ صحابی بولے اے اللہ کے رسول، یہودی تو ایسا کام نہیں کرتے، اپنے عالموں کو رب تو نہیں بولتے، اپنے بزرگوں کو رب تو نہیں بولتے۔ تو اللہ کے رسول کیا بولے؟ اچھا رب نہیں بولتے، لیکن اگر ان کا عالم کسی چیز کو حرام بول دیا تو حرام سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں اللہ کے رسول، عالم بولا حرام تو حرام۔ اچھا ان کا عالم کسی چیز کو حلال بولا تو حلال سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں اللہ کے رسول، یہ تو صحیح ہے کہ اگر عالم بول دیا، بڑا بزرگ ان کا کوئی بھی بول دیا، پیر بول دیا حلال تو وہ حلال سمجھتے، حرام اگر وہ بول دیے تو حرام سمجھتے۔ اللہ کے رسول بولے یہی تو رب بنانا ہے، یہی رب بنانا، کیونکہ حلال حرام کرنے کا حق، حلال حرام کا حکم دینے کا حق کس کو ہے؟ اللہ کو ہے صرف۔ اگر اللہ کو چھوڑ کے کسی پیر کا، کسی مرید کا، کسی عامل بابا کا، ان لوگوں کی باتیں سن کے تم اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کر لیے سمجھو، وہ کیا ہو جاتا؟ اس عالم کو، اس پیر کو تم رب بنا لیے۔ یہ بدترین شرک ہے، یہ بدترین شرک ہے۔ آج کتنے پیر ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا حرام کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اپنے لیے حلال کر لیا۔ پھر اسی طرح کھانے پینے کی بھی کئی چیزیں ہوتی، اللہ تعالیٰ حلال کرتا، لیکن یہ پیراں کیا کرتے؟ اس کو حرام کر لیتے۔ اور یہ عالموں کی، یعنی یہ جو جھوٹے، جن کے پاس علم نہیں ہے،
یہ صرف اپنے بڑوں کے بزرگوں کے پیچھے اپنے پیروں مریدوں کے پیچھے چلنے والے جو لوگ ہوتے نا، ان لوگ اتنے اندھے بن جاتے کہ انہوں جیسا بولے ویسا کر لیتے، انہوں کیا کھاؤ بولے تو وہی کھاتے، کیا نہیں کھانا بولے تو وہ نہیں کھاتے. اور اس کے پیچھے کئی واقعات بھی آتے ہیں. بہرحال مثال کے طور پر ایک تقریر میں ایک جگہ سن رہا تھا، بہرحال ان لوگوں کی یعنی یہ جو پیر پرستی یا پھر یہ عالم پرستی بغیر تحقیق کی کسی کے پیچھے اندھے بن کر چلنا کہاں تک لے جاتا معلوم ہے. مثال کے طور پر ایک جگہ پر ایک آدمی جالا ڈالا، کبوتر پکڑنے کے لیے جالا ڈالا، کچھ دانے ڈال کے اس کے اوپر جالا ڈالا کرتے. اس جالے میں ایک کبوتر بھی پھنس گیا اور ایک کوا بھی پھنس گیا. تو کبوتر پھنسنے کے بعد کبوتر رو رہا تھا گتے، ابھی تو میں جالے میں پھنس گیا، جو بھی جالا ڈالا وہ آئے گا مجھے پکڑ لے گا، ذبح کر دے گا، مجھے کھا لے گا. ادھر کبوتر رو رہا تو دوسری طرف اسی جالے میں پھنسا ہوا کوا بھی رو رہا تھا گتے. ارے جب کبوتر روتے ہوئے کوے کو دیکھا کہ کوا کیوں رو رہا، حالانکہ کوا حرام ہے، اس کو تو اگر وہ جالے میں پھنسے بھی تو کوئی بھی نکال کے پھینک دیتا. تو اے کوے تو کیوں رو رہا، بلکہ کبوتر کوے کو پوچھا کرتے تو کیوں رو رہا، رونا تو مجھے چاہیے کیونکہ میں حلال ہوں اور وہ مجھے ذبح کرے گا کھا لے گا لیکن تو کیوں رو رہا. کوا بولا کرتے تجھے نہیں معلوم یہ جو جالا ڈالا نا، یہ جالا ڈالا سو آدمی عام آدمی نہیں ہوتا، یہ ایک مولوی ہے. کیونکہ مولوی کبھی بھی کسی چیز کو حرام کر سکتا، کسی بھی چیز کو حلال کر سکتا، انہیں فتویٰ دینے والا ہے نا. اب انہیں فتویٰ دیے جیسا لوگ چلتے. آپ اگر دیکھیں گے یہ ایسے ہی نہیں بنائے، مثال اس کی حقیقت ہے. کئی لوگ ہیں جو کچھ دن پہلے شاید بہار میں یہ واقعہ ہوا تھا، ایک جماعت کا آدمی انتقال ہو گیا، اس کے انتقال پر اس کے جنازے میں دوسری جماعت کا آدمی آ کے امامت کرا، جنازے کی نماز پڑھایا. اب اس کے پیچھے جتنے بھی لوگ نماز پڑھ لیے، لیکن جس جماعت کا آدمی وہ تھا اس جماعت کے مولانا آ کے فتویٰ دے دیے، کیونکہ دوسری جماعت کا آدمی آ کے نماز پڑھا، وہ آدمی اور اس کے پیچھے جتنے بھی لوگ نماز پڑھے وہ آدمی سب کے سب اسلام سے باہر کافر ہو گئے تم سب بول کے فتویٰ دے دیا. نیوز بھی آج بھی ملتا آپ کو، یوٹیوب میں سرچ کرو، بہت بڑا ایشو چلا ہے. صرف جماعتوں کی وجہ سے مسلمان ایک دوسرے کو ایسا فتویٰ دے دیے کہ تم لوگ کیونکہ دوسرے جماعت والے آدمی کے پیچھے نماز پڑھے اس لیے تم اسلام سے باہر ہو گئے، تم کافر ہو گئے. اب تم کیا کرنا، سچی توبہ کر کے کلمہ پڑھ لینا. بلکہ انہیں یہاں تک فتویٰ دے دیا تم کیونکہ کافر ہو گئے تو تمہارا نکاح بھی نہیں رہا، تمہاری بیویاں بھی تمہارے پر حرام بول کے بول دیا. سب لوگ نیا نکاح پڑھا لے کے اور میاں بیوی بن گئے، انہوں نے شادیاں کر لیے. تو عالم پرستی اتنی خطرناک چیز ہے. بغیر تحقیق کے آپ کسی کے پیچھے چلیں گے نا، بغیر دلیل کے ایسے حالات ہوتے. تو حلال حرام کس میاں بیوی کو حرام کر دینے والا جو کہ حلال رشتہ ہے، حرام کرنے والا کون ہو سکتا؟ اللہ کریں گا. اللہ تعالیٰ بتایا قرآن میں مسئلے کب حرام ہوتی بیوی، تو کون ہوتا کہ کسی کے پیچھے نماز پڑھنے سے اس کی بیوی اس کے اوپر حرام ہو گئی؟ نعوذ باللہ. تو یاد رکھو، اس لیے یہ شرک ہے، بدترین شرک ہے. اللہ جس کو حلال بولا، کسی عالم کسی پیر کی بات سن کے اگر تم حرام سمجھ لیے اپنے اوپر، یا اللہ جس کو حرام کر دیا اس کو اگر تم اپنے اوپر حلال کر لیے تو پھر یہ بدترین شرک ہوگا. پھر اسی طرح نیک نیت بھی حلال کو حرام نہیں کر سکتی. نیک نیت، میری نیت اچھی ہے بھائی، اس لیے حلال حرام نہیں ہوتا، حرام حلال نہیں ہوتا. جیسا کہ میری نیت مسجد بنانے کی ہے، اب میں رشوتیں لیتا ہوں، بہت رشوت لے کے میں مسجد بناتا ہوں. میری نیت اچھی ہے مسجد بنانے کی، لیکن میرا عمل اچھا نہیں ہے. تو نیت اچھی رہنے سے حرام چیز حلال نہیں ہوتی. یاد رکھو، غریبوں کو میں دیتا ہوں بلکہ چوری کرتا ہوں تو پھر نیت اچھی ہے غریبوں کو دینے کی، لیکن میرا عمل اچھا نہیں ہے، یہ حرام ہے. تو چوری حرام ہی رہے گی. تو اچھی نیت رہنے کی وجہ سے بھی کسی کا حرام کام حلال نہیں ہوتا. پھر اسی طرح کسی قسم کے ہیلے سے بھی حرام حلال نہیں بنتا. ہیلے بہانے کر کے لوگ لے لیتے کچھ لوگ، جیسا کہ رشوت کا نام کیا کرے، تحفہ بنا دیے. بھائی رشوت نہیں، تحفہ، یہ تحفہ ہے. تو تحفہ بولنے سے حرام چیز حلال نہیں ہوتی. اسی طرح شادیوں میں جہیز کا، جوڑے کے رقم کا دینا، ہنڈے دینا حرام ہے. یہ اس کو نہیں بھائی خوشی سے دے رہی ہے، تم خوشی سے دو، یا اس حرام کو تم جوڑے کی رقم بول کے نام بدل کے دو یا کچھ بھی دو، وہ حرام ہی رہے گا. اس طرح یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میری امت کا ایک گروہ شراب کا نام بدل کر اسے حلال بنا لے گا. ابو داؤد کی روایت. آج شراب کو کوئی شراب بول رہا، شراب کو شراب بول کے نہیں پیتے،
اس کے کئی نام بدل دیے، اور ناموں کے بدلنے کی وجہ سے اس چیز کا گناہ بھی ہم کو گناہ نہیں نظر آتا. جیسا کہ مثال کے طور پر شراب ہے، ارے انہیں شرابی ہے، پیداڑو ہے، گنجیٹی ہے، ایسا بات بولے تو کیسا لگتا؟ برا لگتا. لیکن وہ شراب کا نام بدلنے سے وہ الگ حلال بن جاتا. اسی طرح مثال کے طور پر سود ہے، سود، اور اسی طرح اس کو کیا بولتے ہیں ہم؟ بیاض. عام طور پر بات کر لیتے ہوئے ہاؤ بھائی کتنا بیاض، کتنا بیاض دے رہے، کتنا سود کھا رہے، ایسا بولتے کیا؟ نہیں، انٹرسٹ کتنا ہے. بیاض کی جگہ اس کو انٹرسٹ بولے تو کیا ہے؟ اس کا گناہ ہی نہیں نظر آتا، وہ حلال ہوں گا، انٹرسٹ بولتے ہیں بول کے. پھر اسی طرح یہ ناچنا، گانا، بے حیائی، ننگا پن، اس کو ایسا کوئی تو بھی بولتے کیا؟ یہ ننگا پن ہے بھائی، یہ بے حیائی، بے شرمی ہے بھائی، یہ گندا کام ہے بھائی، ناچنا گانا، یہ کھوٹے والی عورتیں کرنے کا کام ہے، ایسا بولتے کیا؟ نہیں بولتے. اس کو آج کیا بولتے؟ یہ آرٹ ہے، یہ ہماری کلا ہے، یہ ہمارا ٹیلنٹ ہے. ٹیلنٹ شوز آتے ٹی وی پہ، تو کیا ہو گیا؟ وہ ننگا پن بھی اب وہ ننگا پن نہیں نظر آ رہا. یعنی نام بدلنے سے اس کی جو برائی ہے وہ برائی انسان کو نہیں نظر آتی. تو یاد رکھو کسی قسم کے ہیلے بہانے سے بھی اس کو تم تحفہ بولو، کچھ بھی بولو، حرام ہے تو وہ حرام ہی ہے. بس ہیلے بہانے سے کوئی چیز حلال نہیں ہوتی. پھر اسی طرح پانچویں چیز، حرام کا ذریعہ بننے والی ہر چیز بھی حرام ہے. حرام کا ذریعہ بننے والی، مثال کے طور پر شراب حرام ہے، تو شراب کا ذریعہ بننے والی مطلب اب اس شراب کو بیچنے والا بھی حرام کام کر رہا، شراب پینے والا بھی، شراب پلانے والا بھی، شراب تحفے میں دینے والا بھی، شراب کا کاروبار کرنے والا بھی، شراب کی گاڑی چلانے والا ڈرائیور بھی. حرام چیز میں مدد کرنے والے تمام لوگ حرام ہی ہو جاتے، اس کی کمائی حرام ہو جاتی. بینک میں لون لینا ہے، بیاج پہ لینا ہے، لینے والا بھی حرام کام کر رہا، دینے والا بھی حرام کر رہا، اور اس بینک میں کام کرنے والا اٹینڈر بھی، اس کی تنخواہ بھی حرام ہو جاتی، کیونکہ حرام کام کے لیے تم سپورٹ کر رہے. تو اس طرح اچھی طرح یاد رکھنا، حرام کا ذریعہ بننے والی ہر چیز بھی حرام ہو جاتی. اور اسی طرح چھٹویں چیز یہ بھی ہے، حرام سب پر سب جگہ حرام ہے. یہ چیز بھی یاد رکھو، حرام صرف کچھ لوگوں کے لیے حرام ہے، کچھ لوگوں کے لیے حلال ہے، ایسا نہیں ہے اسلام میں. نہیں، امیروں کے لیے حلال ہوں گا، غریبوں کے لیے وہ حرام ہوں گا، ایسا نہیں ہے. لیکن اسلام کے علاوہ آپ دوسرے مذہبوں میں دیکھتے ہیں کچھ چیزیں ان لوگوں کے امیروں کو حلال ہو جاتی ہے، اور ان کے بڑے عالمان جو ہوتے ہیں ان کے لیے حلال ہو جاتی، لیکن عام عوام کے لیے کچھ چیزیں ان کے لیے حرام ہوتی. لیکن اسلام میں کیسا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کی ہاتھ بھی کاٹ ڈالتا. حرام سب کے لیے حرام. اللہ کے رسول کی بیٹی بھی اگر غلطی کرتی تو سزا اللہ کے رسول کی بیٹی کو بھی برابر ملے گا. ایک عام آدمی بھی اگر چوری کرے تو ہاتھ کاٹنے کی سزا اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ کو بھی وہی سزا ملے گی، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو حرام ہر ایک کے لیے حرام. انہیں مولانا ہے تو ان کے لیے حلال ہوں گا، عام آدمی کے لیے حرام ہوں گا؟ نہیں، حرام سب کے لیے حرام. یاد رکھو اس چیز کو، ٹھیک ہے؟ اور ہر جگہ حرام ہے، ہر ایک کے لیے بھی، ہر جگہ بھی. نہیں بھائی انڈیا میں رہے تو تھوڑے چیزیں حلال ہو جاتے ہوں گے، کچھ لوگ فتویٰ دیتے عالمہ، کیونکہ تم ہندوستان میں رہ رہے اس لیے وہاں پر حرام حلال ہے تمہارے لیے، اور اسلامی ملک میں رہے تو وہاں پر حرام ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہر جگہ ہر آدمی کے لیے حرام حرام ہی ہے، حلال حلال ہی ہے، یاد رکھو. پھر اسی طرح مجبوری میں اتنا ہی حرام. اچھا، ایک تو پہلی چیز یاد رکھو، مجبوری میں کوئی حرام چیز حلال نہیں ہوتی. میں مجبور ہوں، میں غریب ہوں، تو غریبی حرام کو حلال کرنے کا سرٹیفکیٹ نہیں بنتی. یاد رکھو، میں غریب ہوں نا اس لیے میں سود لے سکتا، میں غریب ہوں نا اس لیے چوری کر سکتا، میں غریب ہوں نا اس لیے رشوت لے سکتا. نہیں، میں غریب ہوں نا اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میرے کو کام کرنا ہے. میں غریب ہوں نا محنت کرنا ہے، میں روزے نہیں رکھ سکتا. نہیں بول سکتے، کوئی بھی نہیں بول سکتے. تمہاری غریبی حلال کو حرام کرنے کی سرٹیفکیٹ نہیں ہوتی، حرام کو حلال کرنے کی سرٹیفکیٹ نہیں ہوتی. یاد رکھو، غریب ہو امیر ہو سب کے لیے حلال حلال ہی رہیں گا، حرام حرام ہی رہیں گا. یاد رکھو، تم غریب ہونے سے نمازوں سے چھٹکارا تمہارے کو نہیں ملتا، روزوں سے بھی چھٹکارا نہیں ملتا. یاد رکھو، امیر کے لیے بھی وہی نماز وہی روزہ ہے،
اور غریب کے لیے بھی وہی نماز وہی روزہ ہے. اور مجبوری میں اتنا ہی حرام حلال ہوتا جتنے سے مجبوری ختم ہو جائے. سورہ بقرہ آیت نمبر 173 اگر نکالے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر کیا بول رہا؟ مجبور ہے آپ تو مجبوری میں ہر چیز حلال ہوتی کیا؟ نہیں ہوتی. مجبوری میں صرف اتنی چیز حرام حلال ہوتی جتنی ضرورت ہے. یعنی ایک آدمی مر رہا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جنگل میں ہے، اس کو سور کا گوشت ملا وہاں پر، باقی کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ ایسی مجبوری میں سور کا گوشت بھی کھا سکتا. اس کے لیے جان بچانے کے لیے اس وقت حلال ہے، تو اس ایک وقت حلال ہے. لیکن اب ٹھیک ہے وہاں تو حلال ہوا نا، میں ہر جگہ ہمیشہ کھاتا ہوں بولے تو نہیں. مجبوری تمہاری کتنی ہے، اس وقت کون سی چیز ہے، وہ اتنے حد تک کے لیے وہ چیز تمہارے لیے حلال ہوتی. اب میں غریب ہوں نا، اس لیے زندگی بھر میں سود لیتے ہوئے، چٹیاں ڈالتے ہوئے، بینک سے لونا لیتے ہوئے، حرام بیاس پہ دیتے کھاتے ہوئے رہتا ہوں، یہ جائز نہیں ہے. مجبوری میں بھی اتنا ہی حرام حلال ہوتا ہے جتنے سے مجبوری ختم ہو جاتی ہے. بس مجبوری ختم ہو گئی، ختم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شبہات سے بچ گیا اس نے اپنا دین، اپنی عزت بچا لی، اور جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا. شبہات مطلب شک میں. صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. شک والی چیزیں، کئی چیزوں میں ہمارے کو شک ہوتا ہے، یہ حلال کی حرام کی، یہ کھانا کی نہیں کھانا کی، یہ دعوت میں جانا کی نہیں جانے کی، شک ہے. شک والی چیزوں سے بچو. جو بچ گیا وہ اپنا دین اور اپنی عزت بچا لیا، اور جو شک والی چیزوں میں پڑ گیا تو وہ پھر حرام کا کھا لیا. اس لیے کسی چیز میں ڈر ہے، شک ہے تو اس سے بچو. ہاں لیکن خواہ شک نہیں کرنا، ہر چیز میں شک نہیں کرنا. کئی لوگ ہوتے ہر چیز میں شک کرتے، ہاں بھائی یہ لینا کہ نہیں کی، یہ کھانا کہ نہیں کی، یہ حرام کا ہوں گا، یہ حرام کا ہوں گا، ہر چیز میں نہیں. پہلے تحقیق کر لینا. کسی کی دعوت میں جا رہے، کسی کے گھر پہ جا رہے، کسی ہوٹل میں جا رہے، پہلے تحقیق کر لینا وہاں پر حلال کا ملتا یا حرام کا ملتا. آپ کو اگر کسی غیر مسلم کے ہوٹل میں جانا مجبوری ہے اور وہاں پر جاتے ہیں، یا تو پہلے تحقیق کر لو. آپ کو اگر واضح دلیل مل گئی کہ یہ یہاں پر نان ویج کھانا یہ حلال ہے تو کھاؤ، نہیں ہے شک ہے پھر بھی تو کیا کرو، وہاں پر نان ویج مت کھاؤ. شک والی چیزوں سے بچو وہاں پر، یہ بہتر ہے. لیکن اب ہر چیز میں مسلمان کا بھی اب ہر جگہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے کہ اس کے گھر میں بھی کئی لوگ ہیں تو یہ حرام اور حلال کے شک کی وجہ سے رشتے توڑ لیتے. نہیں ان کے گھر میں جانے سے، ان کا کھانا کھانے سے، ان کی دعوت میں جانے سے اگر واضح نظر آ رہا اس کی شادی میں رشوت لے کے، سود لے کے، لڑکی والوں سے جہیز پیسے لے کے انہیں ولیمہ کی دعوت دے رہا، شادی کی دعوت دے رہا، بالکل جائز نہیں ہے. معلوم ہے یہ سود کا کھانا کھلا رہا، سود حرام ہے تو مت جاؤ. معلوم ہو گیا تحقیق کر لو. کچھ لوگ شک کی وجہ سے نہیں جاتے، کچھ لوگ تو اتنے زیادہ ہمارے کو کہیں کو بھائی ہم کسی بھی چیز میں شک نہیں کرتے، ہم ہر چیز کھا لیتے، کون بلائے تو ان کے پاس جاتے، کیا کھلائے تو وہ کھا لیتے. یہ بھی گناہ ہے.